From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشن پہ بات کریں گے. اس سے پہلے 3 اہم خبریں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مختصراً، کہ 8 مئی کو اب عدالت نے عمران خان پہ وہ جو 9 مئی کا کیس اٹکا ہوا تھا اس کو لگا دیا ہے، اور اب انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اور یہاں سے اگر ضمانت ہو جائے تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی کی حکمرانی چل رہی ہے، وہ جب جی چاہے روک سکتا ہے. لیکن یہ اہم ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا آپ. اچھا، نمبر 2، ایک بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں علی زئی، ان کے نوجوان بھائی کو سر پر گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے. علی زئی کا قصور یہ ہے کہ وہ حق پرست ہے، حق اور سچ بات کہتا ہے، اس سے رکتا نہیں، ڈرتا نہیں. تیسری خبر ہے کہ جیل میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ پر شدید تشدد، یعنی صرف صنم جاوید کے جو ہے وہ یہاں ہاتھ پہ کٹ کا نشان، پاؤں ٹخنوں پہ کٹ کا نشان، 12-13 نشانات ہیں اس کی باڈی پہ. حالات ملک کے کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ ان حالات میں بھی ظالم حکمران جو ہیں وہ اپنا رویہ نہیں بدل رہے، ان کی وہی چال ہے. اچھا، اب آئیے پاکستان ہندوستان کے ٹینشن کی طرف. دیکھیے صاحب، ہندوستان نے ابھی تک جو حملہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ نہیں کیا ہے کہ روک دی ہو جنگ، انہوں نے اپنی ڈائریکشن نہیں بدلی ہے، اسٹریٹجی بدلی ہے. جی، اسٹریٹجی یہ بدلی ہے کہ ان کو کسی نے یہ بدھی دی، یہ عقل دی کہ صاحب ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو گولی مار کر خون بہا کے قتل کریں. سفوکیشن سے بھی تو لوگ مر جاتے ہیں، دھوئیں سے، زہر سے بھی تو مر جاتے ہیں. اسی طرح سے آج جدید دنیا ہے، آپ جو ہے جدید ہتھیار استعمال کریں ان کے خلاف، سینکشنز لگوائیے، اور سینکشنز کام کرتی ہیں. اچھا، مودی صاحب کا موڈ بن گیا تھا ذرا میدان جنگ میں نکل کر وہ پرانے بادشاہوں کی طرح کو جنگ کرنے کا ان کا موڈ تھا. اب وہ موڈ تو سارا خراب کر دیا ان لوگوں نے. کیوں؟ سعودی عربیہ نے اور امریکہ نے اجازت ہی نہیں لی پاکستان سے کہ بھائی یہ حملہ کریں گے اور تم ریٹیلیٹ نہ کرنا. یہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا، یہ کرنا تو بہت تھوڑا سا کرنا. شاید اب اس پہ میں نے سنا تھا کچھ دوستوں نے، اب بات کنفرم ہو گئی ہوگی تو اب 1-8 دن میں وہ کریں گے. اچھا، اب میدان جنگ میں تو امید ہے کہ خاک ہی اڑے گی، اور وہ تماشا نہیں ہو سکا جو ہندوستان کا میڈیا اور پاکستان کے عوام دیکھنا چاہتے تھے. سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. خیر، تماشا تو نہیں ہو پایا. لیکن اب دیکھیے، ہندوستان وہ کام کرنے جا رہا ہے کہ جس میں آپ کا مکمل نقصان تو وہ کر لیں گے لیکن ان پہ کوئی الزام نہیں آئے گا. یہ سینکشنز کے ذریعے جو وہ اب آگے بڑھیں گے، اس میں وہ الزام سے بچ جائیں گے. کیا اچھا کلیم ماجد صاحب نے کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، یہاں انہوں نے ہمارے یہاں دہشت گردی کرائی ہے، اور اب آپ ان کو قرضہ دینا بند کر دیجئے. اچھا، IMF کا قرضہ ایسے ہی ہے جیسے کسی وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے آدمی کے لیے آکسیجن کا سلنڈر، اگر وہ بند ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی. اب اس پر کام کیا جا رہا ہے. صاحب، یہ حقیقت ہے کہ آپ آج کسی چھوٹے ملک کو جو قرضدار ہو، جہاں کرپشن ہو، اس کو بغیر گولی چلائے شکست دے سکتے ہیں ان سینکشنز کے ذریعے. دیکھیے، جس طرح گولی لگنے سے انسان مرتا ہے،
اس سے دوسرے بھی طریقے ہوتے ہیں. آبجیکٹ تو اس کو مارنا ہے نا. تو میں نے پہلے شاید آپ سے کہا کہ سفوکیشن سے بھی مر جاتے ہیں اور زہر سے بھی مارا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ملک جہاں پہ کرپشن ہے، جہاں پہ جرنیل، ججز، حکمران جماعتیں، نون، پی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی موجودگی میں بھارت کو بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کو بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ ذرا غور کیجئے تو وہاں تو ایک عجیب ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیے، قوم 50-50 فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. فوج چوروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، نواز شریف اور زرداری ان کے ساتھ. اور چور بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے خلاف ایک بیان نہیں دے رہے ہیں. دوستی نبھائیں گے، وہاں ان کے بزنسز ہیں نواز شریف کے. یعنی قوم فوج کے ساتھ، فوج چوروں کے ساتھ، چور بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور کرپشن کے اتنے روپ ہوتے ہیں اور اتنے نقصانات ہوتے ہیں، جتنے روپ سانپوں کے ہوتے ہیں، جتنے نقصانات سانپوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کرپشن کے بھی بہت سارے روپ. اچھا، مودی جی بھی یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے لیڈر ہم سے آن ملے ہیں، اور قوم جو ہے وہ جنگ کا سن کر بجائے خوفزدہ ہونے کے میمز بنا رہی ہے اور ہنسی مذاق ٹھٹا لگا رہی ہے. یہ کیسے لوگ؟ کیا یہ کوئی بہت بہادر لوگ ہیں، نڈر لوگ ہیں، یا یہ پاگل لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم کا تو کنفیوز کر دیا بھیا. مودی جی کو کنفیوز کر دیا. وہ تو کسی تنہائی میں چلے گئے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جنگ کو بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں. کسی اور قوم کے ساتھ اگر ایسی بات ہو تو وہ کیسے سنجیدہ ہو جائیں گے. اور یہ یہاں پہ میمز بنا رہے ہیں. خواتین پوچھ رہے ہیں بھئی جنگ شروع ہو رہی ہے، تم کون سے کپڑے پہنو گی؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اچھا، اب اس پر ذرا طرفہ تماشا دیکھیے. ہمارے وزیر دفاع جو ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بھارت سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیے، اس آدمی کو میں بھارت کے لوگوں سے کہوں گا سیریس مت لیجئے. یہ وینٹیلیٹر سے اٹھ کے بھاگا ہے، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. یہ آدمی اکثر ایسے بیانات دیتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دن اس نے ایک بیان دیا تھا. یہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا جی ہم دہشت گردوں کو تیار کرتے ہیں، لیکن وہ امریکہ کے کہنے پہ اور برطانیہ کے کہنے پہ. وزیر دفاع کو یہ بیان دینا چاہیے تھا. اب یہ نیم پاگل آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ہندوستان سے بہتر ہے. ذرا دیکھیے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ان کی اکانومی کہاں اور ہماری اکانومی کہاں ہے؟ کہاں سے کہاں لا کے تم نے پٹخا ہے اکانومی کو، جو 6.2 کی رفتار سے عمران خان کے دور میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کو ڈپ بالکل زیرو کر دیا تم نے. آج آپ کو پتا ہے پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے؟ اب یہ ذرا سیریس ہو کے سنیے، اس بات پہ توجہ دیجیے اور لوگوں کو بھی سمجھائیے. 67.2% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ یہ ہے. یہ ایک ایسا الارمنگ سٹیج آ جاتی ہے کہ سرخ بتیاں جل جائیں اور آواز سائرن کی بجنے لگے، لیکن نہ جرنیلوں کے کو کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ ان کو، کیونکہ ان کے پاس رقم بہت ہے. ایک امریکن اس میں تھا، ایک میگزین میں تھا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا نواز شریف اور زرداری کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر یہ روز الگ الگ $10,000 خرچ کریں تو 100 سال چاہیے وہ رقم خرچ کرنے کے لیے، اور پھر بھی بچ جائیں گے پیسے. انہوں نے پاکستان کو ایسے لوٹا ہے. آج آئی ایم ایف کی طرف سے اگر جھٹکا لگ جائے، جرنیلوں پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ان کے پاس بہت پیسے نہیں. نون اور پی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں. عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پہلے ہی مشکل ہے، وہ اور زیادہ مشکل میں آ جائے گی. یہ پھر ان سے کہیں گے اچھا تم یہ خرید لو، ہمارا ریکوڈیک خرید لو، تم یہ ہمارے منرلز خرید لو، کچھ پیسے دے دو جلدی سے.
اس سوچ کے ساتھ کوئی ملک چلتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ یہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں 3-4 اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا کہ آج سینکشنز کے ذریعے آپ پاکستان کو بالکل میدان جنگ سے زیادہ بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا، کل دیکھیے کہ آج پرسپشن کی جنگ ہے، بیانیے کی جنگ ہے، پروپیگنڈے کی جنگ ہے، انٹرنیشنل قوتوں کو ساتھ لے کر ان کو اپنا نظریہ بیچنے کی ضرورت ہے۔ آپ وہ کام اس سے زیادہ خطرناک کام کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 جو بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں آج گولی اور بم چلائے بغیر آپ سینکشنز کے ذریعے کرپل کر سکتے ہیں اپنے دشمن کو۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے، خون بہانے کا الزام لینے کے بجائے سینکشن جو ہے وہ آسان طریقہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے، سینکشنز کے ذریعے آپ اس ملک کی اکانومی کو خراب کر دیں۔ اکانومی خراب ہوگی، جب پیسے نہیں ہوں گے تو فوج جو ہے وہ بھی، اکانومی کمزور ہوگی، فوج بھی کمزور ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 4 نظریہ پاکستان جو ہے، آج سے پہلے لوگ اس پر جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، منٹ بھر کے اندر دوران بحث تیار ہو جاتے تھے کہ نہیں یہ کیا تم نے بات کر دی، پاکستان نہیں بنتا۔ آج اگر کسی سے آپ نظریہ پاکستان پہ جان دینے کی بات کریں نا، تو وہ نہ تو نہیں کہے گا، لیکن یوں آ کے خاموش ہو کے آپ کو غور سے دیکھنے لگتا ہے، اچھا دوں یا نہ دوں یا بھاگ جاؤں، اس مقام پر یہ لے آئے ہیں یہ پاکستان کو، یہ کوئی کم نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے جنگ کرنے کے بجائے پاکستان کو قرضہ دے، ان کے ساتھ فری ٹریڈ دے، ان کو ٹریڈ کی فیسلٹیز دے، ان کو مراد دے، ان کو اپنا دوست بنا لے۔ دیکھیے نا، یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے جو ہندوستان نے کریٹ کیا ہوا ہے، مودی جی کی تنظیم نے تعصب کے ذریعے، اور شروع کی ناراضگی ہے پارٹیشن کے وقت کی، اب 70 سال سے اوپر ہو گئے، اب آپ اس کی حقیقت کو مان لیجئے پاکستان کی، ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیجئے کہ یہ جو کھربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں وہ نہ کرنا پڑے، اور پاکستان چائنا کی ڈھال نہ بنے، آپ کا دستے بازو بن جائے۔ اس پہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اس انداز سے فکر ہی نہیں پیدا کی، سوچ ہی نہیں پیدا کی۔ دیکھو یار، یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے نا، تو اس کے لانگ ٹرم سلوشن ہی درکار ہوگا، کوئی کوئک فکس تو نہیں ہوتا ایسے مسائل کا نا، لیکن گریجولی آپ کو اس طرف بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کو دیکھیے، کسی کمزور کو قتل کر کے آپ بہادری کا نہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہادر اور ذہین لوگ جو ہے وہ کمزور لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں تو بہادر کہلاتے ہیں، ان کو مار پیٹ کر کے وہ بہادر نہیں کہلاتے ہیں۔ تاریخ میں اس بنیاد پہ آپ کو کوئی مقام نہیں ملے گا کہ آپ نے پاکستان کو کتنی مرتبہ جو ہے وہاں پہ بم مارے، نہیں، پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، اس کو اپنے ساتھ کیسے ملایا، ایک بڑی قوت کیسے بنے، اس بنیاد پر آپ کا مقام بنے گا۔ پاکستان پر بم گرانے یا سینکشنز لگانے سے آپ کا کوئی مقام نہیں بنے گا۔ دیکھیے، آج کل مودی جی جو ہیں وہ اپنی تقریروں سے جو ہے پانی میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا بہنوں بھائیوں، ان کو زمین میں مٹی میں ملانے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیے، مودی جی کو سمجھائیے، مودی صاحب، دیکھیے ہٹلر بھی بڑی اچھی تقاریر کیا کرتا تھا، لیکن ہٹلر کو اس کی تقریروں کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا، اس کے ظلم کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس پہ آج بھی لعنت بھیجی جاتی ہے، ان مظالم کی وجہ سے، تقاریر کی وجہ سے نہیں۔ تقریر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ پاکستان پر آگ برسا سکتے ہیں، ان کی عمارتوں کو
جو ہے جلا سکتے ہیں، ان کو آئی ایم ایف سے پریشر دلا کے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ بند کروا دیں، ان کو بے حال بدحال کر دیں، یہ کر سکتے ہیں آپ سینکشنز لگوا کے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے۔ اچھا، ذہین آدمی کی یہ نشانی ہے کہ وہ حقیقت کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اور نادان جو ہے، لفظ تھا بے وقوف لیکن میں نہیں چاہتا پردھان منتری کی بے عزتی ہو، تو نادان جو ہے استعمال کر لیتے ہیں لفظ، نادان حقیقت کو بہت رو رو کے مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا اور اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے حقائق ہیں جو ان کو آپ سمجھائیے۔ آپ پاکستان پر حملہ آور ہوں، گنز کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے، یا آپ سینکشنز لگوائیں، آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان تباہ ہوگا، لیکن تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنا ہوگا، آپ ضرور ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا، تو جو سن رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ جو تدبر رکھنے والے سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ اس انداز سے سوچتے ہیں، یا ان کے جو مصائب ہوتے ہیں یا جو ایڈوائزر ہوتے ہیں انہیں یہ بات بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک آخری بات، مودی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا اقتدار کا سورج کسی نہ کسی دن تو غروب ہوگا نا، پھر جو حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے کارنامے، یہ جو اتنے بڑے بڑے بزنس گروپس کو آپ نے مراد دلوائی ہیں، جس طرح کی کرپشن ہوئی ہے اور جس سختی سے اس کا گلا دبائے رکھا ہے آپ نے ابھی، یہ آپ کے جانے کے بعد منہ پھاڑ کر سامنے آئیں گے یہ سارے کرپشن کے کارنامے جو ابھی چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ، آپ نے جس بڑے پیمانے پر قوم کو ایکسپلائٹ کیا ہے نیگیٹو طریقے سے، اور مسلمانوں کو مار کے قتل کرا کے آپ نے جو سیاسی قوت حاصل کی ہے، آج آپ کی نسل اس کی نفی کرنی شروع کر دی ہے۔ میں نے کشمیر میں دیکھ رہا تھا نوجوانوں کے، ہندو نوجوانوں کے انٹرویو، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، مسلمانوں نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں اپنے گھر میں لے جا کے پناہ دی ہے، وہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، اور آپ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ دیکھیں، یہ جو جنریشن ہے نا، یہ آپ کی بات نہیں مانے گی، یہ 1950 والی پالیسیز والا دماغ نہیں ہے ان کا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہو، وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا۔ میرے جانے کے بعد مجھے کیسے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، مجھے ابراہم لنکن، ٹیڈی روزویلٹ، رونالڈ ریگن، ان کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، یا ہٹلر مسولینی کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے اس میں آپ کی جگہ دوسری طرف بن رہی ہے۔ ہٹلر مسولینی، اس کی طرف کتنے لوگوں کو گجرات میں آپ نے قتل کرایا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے۔ یہ چھپے کی بات آج نہیں ہے، سامنے تو نہیں ہے، کیونکہ آپ عزت پاور میں، کل جب آپ نہیں ہوں گے تو یہ اس پہ فلمیں بنیں گی اور آپ کے اپنے لوگ بنائیں گے۔ ہم، آپ سب وقت کے لیڈر پہ، وقت کے ترازو میں تل رہے ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری فکر کہ ہم اس خطے کے لوگ کس دماغ، کس ذہانت کے حامل ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بنا کے دوسری اقوام کے برابر لے کے جاتے ہیں، یا تباہی کا کھیل ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمیں، آپ کو سب کو کرنا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ سب اپنا فرض جو ہے اس کو پورا کریں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہماری بات آگے نہیں پہنچنے دیتے۔ بڑی مشکل سے وہ کہیں پہنچ پاتی ہے، لوگوں کو نوٹس نہیں ملتے، وہ کہتے ہیں ہم کمنٹس لکھتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن حق اور سچ کو آپ دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔